نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، درود شریف پڑھ لو سارے ساتھی، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اپنی رحمت کے سمندر منگن والی رات ہے، مالک کلو منگ لو، پتہ نہیں مالک کی دی دعا قبول فرما لے۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے میرے طیبہ والے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے میرے طیبہ والے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بس اپنی رحمت کے سمندر ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے۔ اپنی رحمت کے سمندر موت پر میری، موت پر میری، شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری، شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں اپنے قدموں
دے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے میرے تبا والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے اللہ دی حمد و ثنا تو بعد حضور پر نور شافی یوم النشور حضور امام الانبیاء شافع روز جزا شفیع مجرمہ حامی بے کساں سید سروران نبی کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات رنگت کائنات رونق کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ کائنات مصدر کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات ہادی کل فخر الرسول احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک تے عظیم بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت عرض کرنے تو بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں تو سامی درود شریف پڑھیا میں بھی درود شریف پڑھیا درود شریف پڑھنے دی فضیلت دے اندر حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے جدو قیامت دا دن ہوئے گا کیڑا دن سارے بولو ذرا انشاءاللہ العزیز میں پوری کوشش کرانگا کہ اپنے عنوان کے اندر ہی رہا تے آپ احباب آئے ہو خالی نہ جاؤ انشاءاللہ میں پوری کوشش کرانگا حدیث پاک عرض کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان جدو قیامت کا دن ہوئے گا بڑا خوفناک دن نہیں کہنا سوکھا ہے لیکن ہے بڑا اوکھا مرحلہ لیکن تو اڈے میرے واسطے جڑے نمازی نے نا انہاں دے واسطے بڑا سوکھا ہے نمازی حضرات واسطے وہ بڑا سوکھا دن نہیں علماء کو لو تسا سنے ہیں کہ 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا سوا نیزے تے سورج ہوئے گا تانبے دی طرح زمین تپتی ہوئے گی ہر بندہ اپنے اپنے اعمال دے مطابق خوب پسینے دے اندر ڈوبیا ہوئے گا صرف نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندہ جان چھڑاندہ ہوئے گا لیکن حدیث پاک سنو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا سرکار فرماندے نے جڑا بندہ نماز پڑھتا نا او دے واسطے 50,000 سال کا دن اتنا ہوگا کہ جتنی دیر چاہو نماز پڑھتا ہے صرف اتنا جتنی دیر تک وہ نماز پڑھ لینا نا صرف اتنا وہ دے واسطے وقت ہوئے گا تے پھر نمازی جدو حشر دے میدان کے اندر آوے گا نا سرکار فرماندے نے او دے ادائے وضو چمک دے ہونگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ قیامت والے دن سارے لوگ کٹھے ہوں گے صحابہ نے عرض کی کہ حضور تسی اپنے امتیاں کو کیویں پہچانو گے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو حشر کا دن ہوئے گا نا میرا امتی دوروں آندہ ہوئے گا وہ دے وضو والے آزاد جڑے وضو دے دوران ہوتا ہوتا ہے وہ دے بچوں نور نکلتا ہوئے گا میں قدم کہہ دیا گا او میرا امتی آ رہا ہے یہ پہچان دسیے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور فرماتے نے میرے امتیاں دی پہچان ہوئے گی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں عرض کر رہا سا حدیث پاک سرکار فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا نا اللہ جبال نبی نہ لینگے حضور نہ لینگے انور صاحب سرکار دے منہ آواز نکلے گی عرفان صاحب توجہ کرنا ہے جی میں بول رہی ہوں حضور میں آواز دیں گے حدیث نبی پاک دی حدیث ہے
اپنے پلیوں گل نہیں کرتا پیا. سرکار فرماندے نے کہ میں آواز دیاں گا نا لے کے. جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میں نا لے لے کے آواز دیاں گا نا, تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں حضور جدا نا لیندے ہوئے گے انہوں تسی جاندے بھی ہو. حضور جدا تسی نا لے کے بلاؤ گے انہوں تسی جاندے بھی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو تسی میری ذات تے درود پڑھتے ہو, کی پڑھتے ہو؟ سارے بولو ذرا. جدو تسی میری ذات تے درود پڑھتے ہو نا تے فرشتے میرے کو لے کے آندے نے تے آ کے کہندے نے یا رسول اللہ فلانے نے پڑھیا, یا رسول اللہ فلانے نے پڑھیا, نام مینوں دسیا جاندا ہے. ایک اور روایت سنو انشاءاللہ, ادنا بھی زیادہ مزہ آئے گا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک تے راوی کہتے ہیں مولا علی فرماندے نے میں سا نبی پاک سا, میں سا تے نبی پاک سی پہاڑاں دے وچوں دی اسی گزردے پے ساں اچانک آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آواز آئی نا تے مولا علی کہندے ایک میں ایک نبی پاک تیسرا بندہ ہے ہی کوئی نہیں تے آواز آ رہی ہے. خیر مولا علی کہندے میرے ذہن دے اندر گل آئی کہ ہو سکتا ہے کہ میرے دل دے اندر گل ہوئے یا میرے ذہن دے اندر گل آئی کوئی بندہ ہوئے ہی نہ, تے میں پھر تر پیا. پھر آواز آئی دوسری بار بھی آئی تو تیسری بار آئی نا تے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر میں عرض کیتی مدینے دے تاجدارا ایک تسی ہو ایک میں ہاں تیسرا بندہ ہے کوئی نہیں, لیکن تانوں کو سلام کردا بندہ او دی آواز آندی پئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی او سامنے جڑا پہاڑ ہے انہوں دیکھ رہے ہیں؟ عرض کیتی حضور دیکھ رہے ہیں. سرکار فرماندے وہ تے چھوٹا جہا پتھر پیا انہوں بھی دیکھ رہے ہیں. عرض کیتی حضور دیکھ رہے ہیں. سرکار فرمایا او میرے تے درود پڑھ رہے ہیں. حضور فرمایا او میرے تے درود پڑھ رہے ہیں. ہن اگلی گل سنو, سرکار فرماندے نے میں اینوں پہچاننا وا, میں اینوں پہچاننا وا. اے جدوں میں کائنات دے اوتے لے آیا نہیں سا اس تو پہلے تو میرے تے درود پڑھدا پیا ہے. میرے صاحب ذرا توجہ کرنا اس گل تے, پتھر درود پڑھے تے نبی پہچانے, پتھر درود پڑھے تے نبی پہچانے تے امتی درود پڑھن, تے امتی درود پڑھن تے سرکار بدرجہ اولا پہچانن گے. تے سرکار بروز محشر شفاعت کریں گے چن چن کے, بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کا چہرہ جان دے نے. حضور انشاءاللہ تو میری سفارش فرمان گے, بولو انشاءاللہ. بڑے خوش نصیب آسی کہ آج دی رات اسی اللہ کریم جل شانہ دی بارگاہ دے اندر شربت سجود اور واسطے اللہ کریم دی رحمتاں اپنے دامن دے اندر لپیٹن واسطے آئے بیٹھے ہیں. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جنہاں نے قرآن سنیا تے جنہاں نے سنایا, جنہاں نے قرآن سنیا تے جنہاں نے سنایا انہاں دے واسطے حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رب کریم جنہاں نے پڑھیا انہاں واسطے, جنہاں نے سنیا انہاں واسطے اس قرآن نو نور بناوے گا. انہاں دے واسطے اس قرآن نو نور بناوے گا. کدوں؟ جدو قبر دے اندر ہوں گے, جدو قبر دے اندر چلے جان گے اے قرآن انہاں دے واسطے نور بن جائے گا. پڑھن والے واسطے بھی تو سنن والے واسطے بھی قرآن نور بن جائے گا. تے جس وقت حشر دے میدان دے اندر اپنی قبراں دے وچوں مسلمان نبی پاک دے غلام اپنی قبراں دے وچوں نکلن گے تے انہاں دے چہرے دے انداز ہی نرالے ہون گے, انہاں دے چہرے دے وچوں نور نکلدے ہون گے. تے پیر نصیر الدین نصیر نے اسے واسطے کیا نا آپ فرماندے نے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے,
کلمہ گو مسلمان اپنی قبر دے وچوں نکلے گا نا تے او دے واسطے ایک سواری آئے گی، اس سواری دے اوتے بٹھا کے پرونا بنا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر مول جایا جائے گا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام، پہلی آیت مبارکہ میں پڑھی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک اس قرآن کو قسم قدر والی رات کے اندر نازل کیتا شب قدر دے اندر لیلۃ القدر دے اندر رب تعالیٰ جل شانہ فرماندا ہے اس قرآن کو اسا نازل فرمایا ہے۔ جس وقت اسا علماء دے اقوال دی طرف جانے ہاں تے ایک گل بڑے اثر رسوخ دے نال بہت سارے علماء نے لکھی، لیکن بہترین قول امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ دائے آپ فرماندے نے آسمان تو لوح محفوظ تو آسمان دنیا تھے اس رات نو قرآن آیا، لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے اس رات نو قرآن آیا، پھر 23 سال دے عرصے کتنے 23 سال دے عرصے دے اندر جویں جویں نبی پاک نو ضرورت پیندی رہی ہے اوویں اوویں اللہ قرآن نازل فرماندا رہا، حکم آیا اللہ نے قرآن نازل کر چھڈیا تے جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیا کرتے سن نا تے 2 صورتاں چایا کرتے سن، حالانکہ جبریل علیہ السلام نور نے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر وحی لے کے آیا کرتے سن، 2 صورتاں ہوندیاں سی، کدی تے نور بن کے تے کدی بشر بن کے۔ نور بن کے کدوں آندے سی؟ پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام و تاجدار کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا دے اندر حضور اللہ دی عبادت کے اندر مصروف نے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل خطیب بیت المعمور حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ رب العالمین کا فرمان لے کے آئے نے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں 5 آیات بینات سورہ علق دیاں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب اطہر دے اتے لے کے آپ آئے نے، جس وقت نبی پاک علیہ السلام کو پہلی وحی آئی ہے قرآن دی پہلی سورت سورہ علق دیاں 5 آیتاں جس وقت سرکار کو لائیاں نے، نبی پاک علیہ السلام تے کپ کپی تھاری ہو گئی ہے، سرور نو کپ کپی تھاری ہو گئی، سرکار اپنے حجرہ مبارک دے اندر تشریف لے کے گئے، اما حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال دے اندر بیکھی آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بستر بچھایا ہے، حضور لیٹ گئے نے، سرکار دے اتے ایک بھی کمبل دیتا ہے، دوسرا بھی دیتا ہے، تیسرا بھی دیتا ہے، 2-4 کملہ نے اندر نبی پاک علیہ السلام لپٹے نے، تد کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی ہوئی ہے، اے او وحی ہے میرے صاحب جڑے حضرت جبریل علیہ السلام نور بن کے نور دی صورت دے اندر آیا کرتے نے، کدی وحی لے کے آندے نے بشر دی صورت دے اندر، جدوں بشری صورت دے اندر آندے نے او وحی ہوندی ہے، ان آیتاں دا تعلق ہوندا ہے شریعت دے احکام دے نال، تانوں مینوں جدوں شریعت سکھانی ہوندی سی، رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دی دین دی جڑی شریعت سکھانی ہوندی سی، سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہن جڑی آیتاں لے کے آندے سن، ان آیتاں مبارکہ دے اندر شریعت دے احکام ہوندے سی، آؤ دی دلیل عرض کردہ چلا، حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے میں بھی بیٹھا ہاں، نبی پاک بھی بیٹھے نے، حضور دے صحابہ بھی بیٹھے نے، نبی پاک اپنے صحابہ دے اندر ایک پیش ہونے لگ دے نے، جویں آسمان دے ستارے دے اندر چند سونا لگدا ہے۔
واسطے کہندا جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے، جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے، محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت جبریل امین انسانی شکل دے اندر آئے نے، سونا لباس پائے ہوئے، چٹا لباس پائے ہوئے، سر اتے چٹی دستار بھی پائی ہوئی ہے، سر اتے تیل بھی لایا ہویا ہے، کنگھی بھی کیتی ہوئی ہے، آپ نے خوشبو بھی بڑی سونی لائی ہوئی ہے۔ جس وقت سیدنا جبریل امین انسانی شکل دے اندر آئے، سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے نے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہندے نے میں بھی ویکھدا پیا واں، باقی بھی سارے ویکھدے پے نے، ایہو جا بندہ اساں پہلے کدی ویکھیا نہیں ہے تے ایڈا سونا بھی ویکھیا نہیں ہے۔ ایڈا سونا ہے بندہ آیا ہے، ایڈا سونا سی پہلے ویکھیا بھی اساں نہیں سی ویکھیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آئے تے آ کے کی کہن لگے، ادعو یا رسول اللہ، آقا میں نیڑے نہ ہو جاواں، حضور میں نیڑے نہ ہو جاواں۔ نبی پاک فرمایا ہاں ہو جا نیڑے، قریب ہوئے۔ پھر عرض کی تھی ادعو یا رسول اللہ، حضور نیڑے نہ ہو جا۔ نبی پاک فرمایا ہاں نیڑے ہو جا۔ تیسری باری پھر عرض کی تھی آقا میں نیڑے نہ ہو جا۔ نبی پاک فرمایا ہاں ہو جا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہونا سا ویکھیا ہے، توجہ کرنا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہونا سا ویکھیا ہے، انہیں اپنے گوڑے نبی پاک دے گوڑے نہ جوڑے، اپنے گوڑے نبی پاک دے گوڑے نہ جوڑ کے بہ کے، علماء کہتے ہیں گوڑے نہیں جوڑے بلکہ نبی پاک دے گوڑے تے ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سونا گل نہ کر لواں، کوئی گل نہ کر لواں تواڈے نال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت جبریل امین آئے نہیں انسانی شکل دے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پہلا سوال کیتا، حضور جواب دیتا، اگوں بھی کہندے نے صدقت یا رسول اللہ۔ ان کو سارے نے میرا سوال ہے، سوال بندہ وہ پوچھتا ہے جنہوں علم نہ ہوگی کوئی سوال پوچھتا ہے نا، لیکن یہ سوال بھی پوچھتے ہیں، دیکھو کی کہنے نے صدقتا یا رسول اللہ، حضور تساں سچ فرمایا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہندے نے جدوں کہندے سن نا صدقتا یا رسول اللہ، اسی حیران ہوندے سن کہ سوال بھی آپ ہی تک تصدیق بھی آپ ہی کرتے پہ نے، وجہ کی ہے؟ پہلا پوچھیا سوال، دوسرا سوال پوچھیا، تیسرا سوال پوچھیا، 3 سوال پوچھے، سوال پوچھ کے نا تے جس وقت باہر نکل گئے نا، باہر نکل کے سرکار فرماتے ہیں اس بندے نو بلا کے لے آؤ۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بھی تے میرے نال دے بھی ساتھی اسی باہر گئے تے جا کے وہ بندے نو لبن لگے نہ بندہ لبا نہ بندے نشانات لبے، کوئی نشان سامنے لبیا ہی کوئی نہیں، بندہ بھی کوئی نہیں لبیا۔ اساں کے عرض کی تھی مدینے دے تاجدارا، بندہ بھی نہیں لبیا، نشان بھی نہیں لبے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دساؤ کون سی؟ عرض کی تھی حضور ضرور دسو۔ سرکار فرمایا جبریل امین سی، وہ جبریل امین سی آیا سی تہاڈا دین تانوں سکھاؤن واسطے۔ علماء فرماندے نے اگر سوال جواب ہی کرنے ہوندے نا، توجہ کرنا، اگر سوال جواب ہی کرنے ہوندے تے جبریل امین علیہ السلام دروازے وچ بھی کھلو کے کر سکتے سن، لیکن آئے قریب بیٹھے تے بیٹھے بھی دوزانو ہو کے بیٹھے، نبی پاک دے گوڑیاں تے ہاتھ بھی رکھیا، ایک گل کی تھی، گل کر کے پھر گئے۔ گویا کہ حضرت جبریل امین اے کہہ رہے ہیں میں فرشتیاں دا سردار ضرور ہاں، لیکن جس وقت مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر آنا وا تے میں نوکر بن کے آنا وا، سردار بن کے نہیں آتا وا۔ یہ پیغام دیتا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، جتنے ادب کی کرو گے خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام سیدنا جبریل علیہ السلام 2 سورتاں دے اندر وحی لے کے آیا کرتے تھے۔ قرآن مجید برہان رشید 23 سال دے عرصے دے اندر
رب تعالیٰ جل شانہ نے نبی پاک علیہ السلام جویں جویں ضرورت محسوس ہوندی رہی اللہ میں قرآن نازل فرماندا رہا. اگلی گل سماعت فرماؤ. اگلی آیت مبارکہ پاک پروردگار عالم اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے فما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کی پتہ ہے لیلۃ القدر کنوں کہندے نے, کس رات کو آکھیا جاندا ہے لیلۃ القدر. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں علماء فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر 4 بندیاں دا ذکر کیتا گیا ہے جڑے بندے اللہ کریم جل شانہ دی بڑی عبادت اور عیادت کرتے نے. انہاں بندیاں دے وچوں پہلا بندہ جدا نام نامی اسم گرامی حضرت ایوب علیہ السلام نے, دوسرے حضرت زکریا علیہ السلام نے, تیسرے حضرت حزقیل بن عجوزہ نے, چوتھے حضرت یوشع بن نون نے. انہاں 4 کا ذکر کیتا گیا ہے کہ انہاں 4 بندیاں نے 80 سال اللہ دی عبادت اور عیادت کیتی ہے تے پلک جھپکنے دی مقدار بھی اللہ دی نافرمانی نہیں کیتی ہے. 80 سال عبادت اور عیادت بھی کیتی, اللہ دی نافرمانی بھی ایک لمحے واسطے بھی نہیں کیتی ہے. جب سرکار دی بارگاہ دے اندر انہاں 4 بندیاں دا ذکر کیتا گیا ہے. لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گل اپنے صحابہ نو سارے نو دسی ہے. صحابہ جس وقت پریشان ہو گئے, انہاں دے چہرے جس وقت پریشانی دے نال مرجا گئے نے, اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے محبوب اپنے غلاماں نو کہہ دیو پریشان ہون دی لوڑ نہیں, میں تانوں ایک رات عطا کراں گا رمضان شریف دے اندر جڑی لیلۃ القدر دی رات ہوے گی 27ویں رات ہوے گی. تہاڈا امتی ایک کلی رات دے اندر اللہ رب العالمین دی عبادت اور عیادت کرے گا. رب فرماندا ہے انہاں دی 80 سالہ عبادت نالوں زیادہ میں انہوں ثواب عطا فرما دے گا. 80 سالہ عبادت, ایک لمحہ بھی نہ, ایک لمحہ بھی اللہ دی نافرمانی انہوں نے. اگلی گل سماعت اے 27ویں لیلۃ القدر میں آکھیا کہ 27ویں لیلۃ القدر دی رات ہے. ایدے تے دلیل پیش کرنا وا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ او صحابی نے جڑے نبی پاک دے دور دے قاری نے, حضور دے دور دے قاری نے, قاری قرآن نے جب قرآن جمع کیتا گیا نا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بہت زیادہ محنت کر کے نا حضرت عثمان غنی دے نال رل کے قرآن پاک جمع کیتا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں قسم کھا کے کہنا 27ویں دی رات لیلۃ القدر دی رات ہے. جس وقت اپنی گل کہی نا حضرت ابی بن کعب نے تو باقی سارے بیٹھے جی کہتے تمہیں کی بھی پتہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتاں نے 21 23 25 27 تے 29. کنیاں راتاں نے جی 5 راتاں نے. انہاں وچ لیلۃ القدر نو تلاش کرو تو تسی کہہ رہے ہو کہ 27ویں دی رات لیلۃ القدر دی رات ہے. تسی بڑے اثر رسوخ نال گل کر رہے ہو, وجہ کی ہے؟ فرماندے میں اپنے پلیوں نہیں کیتا ہے, بھی نبی پاک نے فرمایا ہے. یہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے رات لیلۃ القدر دی رات ہے. تے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی فرماندے نے اللہ رب العالمین نو تاک عدد پسند ہے. کیڑے تاک عدد؟ تاک عدد حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نو تاک عدد پسند نے. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 جنہیں تاک عدد نے اللہ نو پسند نے. انہاں سارے تاک عدداں دے وچوں اللہ نو 7 جڑا عدد ہے وہ بڑا پسند ہے. توجہ ہے سارے ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے محبت نہ بیٹھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شیر پڑھنا میں کہ چل کے میں تھوڑی جرا گل سمجھا لواں تانوں.
سات دا عدد ہے نا جڑا سات تاک عدد میں عرض کی کہ تاک عدد اللہ نو بڑے پسند نے انہاں تاک عدداں دے وچوں سات دا عدد اللہ نو بڑا پسند ہے وہ دی وجہ کی ہے سات زمیناں نے سات زمیناں تے سات بولو بولو ذرا سات زمیناں سات آسمان تے بندہ مومن نو جدوں سجدہ کرن دا حکم دیتا نا اللہ نے تے فرمایا سات ہڈیاں تے سجدہ کرنا ہے تیری بارگاہ دے اندر سجدہ کرنا تے کنیاں ہڈیاں تے گن کے دس دیاں جی ایک دو کنیاں ہو گئے جی بولو تے صحیح جڑے تھک گئے ہو نہ بولو ایک تے دو تین تے گوڈے دیاں دو کنیاں ہو گئیاں پانچ تے پیراں دیاں دو کنیاں ہو گئیاں یہ سات ہڈیاں لگن تے سجدہ ہوندا جے سات نہ لگن تے سجدہ نہیں جے ہوندا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دا مسئلہ ہے سات ہڈیاں تے سجدہ کرن دا حکم ہے سات زمیناں سات آسمان تے سات ہڈیاں تے سجدہ کرن دا حکم ہے پھر اس تو بعد طواف دے کتنے چکر نے طواف دے کتنے چکر نے وہ بھی سات نے تے ہفتے دے دینے کتنے نے ثابت ہویا اللہ نو سات دا عدد بڑا پسند ہے یہ ثابت کی گل کہ اللہ نو سات دا عدد بڑا پسند ہے پھر اس تو بعد اللہ کریم جل شانہ جس وقت اس سات دا عدد پسند ہے نا او دے تے حافظ ابن حجر اسقلانی امام فخر الدین رازی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماندے نے ہن اگے آؤ جی لیلۃ القدر لیلۃ القدر دے اندر 9 حرف نے کتنے حرف نے میں 27 ثابت کراں گا انشاءاللہ 27 ثابت کرن لگا وا کتنے حرف نے جی 9 لام یا لام تا کتنے ہو گئے جی اگے الف لام قاف دال را 9 حرف نے جی تے قرآن مجید دے اندر اے دا ذکر نہ لیلۃ القدر دا 3 باری ہے حرف کتنے نے لیلۃ القدر دے حرف کتنے نے اے لفظ قرآن مجید کتنی باری ہے 3 باری تے 9 نو جدوں 3 نہ ضرب دی تے کنے بنتے نے تے لیلۃ القدر والی رات کیڑی رات ہے جی 27 امام فخر الدین رازی اگلی گل لکھتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ قرآن مجید کی سورت ہے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آخر کے اندر کی لفظ ہے یا حتی مطلع اے دے اندر ہیا ضمیر ہے نا جڑی ہیا اے ہیا ضمیر اے واپس لوٹ رہی ہے لیلۃ القدر دی طرف کدی طرف لوٹ رہی ہے جی لفظ لیلۃ القدر دی طرف لوٹ رہی ہے تے اس سورت دے 27 کلمے نے کتنے کلمے نے جی 27 کلمے نے او دے تو بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کریم جل شانہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے 27ویں دی رات عبادت کی تھی اللہ کریم انہوں لیلۃ القدر دی رات دے اندر عبادت کرنے دا ثواب عطا فرمایا تے پھر اللہ کریم جل شانہ نے جو فرمایا 1000 مہینے دی عبادت نالوں زیادہ کوئی ثواب دیا گا جڑا بندہ اس رات دے اندر عبادت کرے گا یہ تے ثواب ہو گیا اور جڑے بندے نے عبادت نہیں کی تھی کیا گناہ بھی انہوں نہیں ہوئے گا کیا انہوں گناہ بھی انہوں نہیں ہوئے گا علماء فرماندے نے بالکل انہوں نہیں گناہ ہوئے گا جڑا بندہ جان بوجھ کے کوتاہی کر کے گناہ دے اندر مبتلا ہو کے اس رات کی عظمت و شان کو سمجھے بغیر حقیق جان کے جس بندے نے گزار چھڑی اس بندے کو بھی گناہ بھی اتنا ہی ہوئے گا اس واسطے میرے صاحب ہو بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ کریم نے تمہیں موقع عطا کیتا ہے بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ کریم نے زندگی دے اندر موقع عطا کیتا ہے
تے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے، حضور اللہ دے آخری نبی نے۔ سارے نبی آئے معجزے لے کے آئے، سارے نبی آئے معجزے لے کے آئے، لیکن اللہ نے نبی پاک کو معجزہ دے کے نہیں بھیجے، مجسمہ معجزہ بنا کے بھیجے آئے۔ کہ حضور علیہ السلام نے معجزات دے وچوں سب تو بڑا معجزہ قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ایسے قرآن مجید برہان رشید دے اندر رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمائے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اعلیٰ حضرت فرمانے نے فتح باب نبوت پہ حد درود ختم دور رسالت پہ رسالت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام۔ ایک آلہ حضرت اردو دا شعر لے کے پنجابی دا شاعر آدم چشتی کو بھی آنا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت نو بیان کر دے ہویا۔ آدم چشتی کی کہندہ اور نبی او کوئی آنا ہوندا۔ بڑی ضرورت ہے تاجدار ختم نبوت دے اتے پیرا دینے دی، بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے میرے سائے، بڑی ضرورت ہے۔ اس لئے کہ قادیانی اس وقت بڑا موزور ہویا ہے، بڑا موزور ہویا ہے، اس واسطے بڑی یشت ضرورت ہے کہ اس وقت اس نعرے دی تاجدار ختم نبوت اس کی بڑی ضرورت ہے۔ شعر سنیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے۔ اور نبی کوئی آنا ہوندا تے آندا آپ تو پہلے نبیاں مانگو کوئی معجزہ نال لیاں یا کوئی نبی کتاب بھی خوندا یا نواں پیغام سناندا۔ او لا نبیاں بعدی اعظم کیوں نبی کریم فرماندا۔ آدم چشتی اگے کی کہندہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے انہوں خالق نے وڈیا اس تو پہلے وہ ایڈا رتبہ وہ کسے اور نبی نہیں پایا۔ ختم رسول دی
مور لگا کے وہ سونا سب تو پیچھے آیا ایسی خاطر آج تک آزم وہ کوئی اور نبی نہیں آیا سب تو بڑا معجزہ ہے قرآن. آخری کے اس تو بعد اجازت آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے غلاموں عرب دے اندر نا شعر و شاعری ہوں گی سی. بڑے بڑے شاعر گزرے نے عرب دے اندر. ایک شاعر سی جدا نام سی لبید. کی نام سی جی؟ لبید. لام با یا دا لبید. لبید سی اس شاعر کا نام. شعر و شاعری دے اندر میں دا بڑا بڑا مقام سی. شعر دیاں جڑیاں باریکیاں سی نا ایں نالوں زیادہ کوئی بندہ نہیں سی جانتا. تے پھر عرب دے اندر یہ رواج سی کہ نا شاعرہ دے اندر یہ رواج ہے سی کہ جیڑا بندہ چنگا کلام لکھدا نا انہوں کعبے دے اندر لٹکایا جاتا سی. کتے لٹکایا جاتا سی؟ کعبہ شریف دے اندر لٹکایا جاتا سی. 7 شاعر نے 7 شاعر عرب دے اندر جنہوں نے بہترین کلام لکھے ہیں. انہاں 7 دے وچوں یہ بھی ہے. ایک کتاب ہے 7 معلقات. انہاں دے وچوں یہ شاعر بھی انہاں دے وچوں یہ لبید. اس نے بڑا خوبصورت کلام لکھیا. جس وقت انہیں خوبصورت کلام لکھیا تے بڑے بڑے شاعر کے سامنے سجدے دے اندر ڈگ پے. انہوں بڑے 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 شاعروں نے سجدہ کیتا. اپنا امام منیا, اپنا پیشوا منیا. اس کو لبید نے کچھ عرصہ گزریا. یہ لکھیا ہوا کلام کعبہ شریف کے اندر لکھیا ہوا سی, لٹکیا ہوا سی دا کلام. بڑی سبق آموز گل ہے. میری تقریر دی آخری گل ہے, پلے بننے والی گل ہے, توجہ کرنا. جس وقت کافی سارا عرصہ گزریا, اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید کی سب تو چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَا فَصَلِّ لِرَبِّكَ إِنَّ شَانِئَكَ ڈٹ اللہ نے نازل فرمایا. ایک صحابی رسول نے کی تھا, ان لکھیا. توجہ ہے, صحابی رسول نے کی تھا, ان لکھیا. لکھ کے نا جتھے او دا قصیدہ لکھیا سی نا لبید دا, اتھے جا کے تے لٹکایا اودے نال. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سورۃ کوثر کو نا اودے نال جا کے لٹکا دیتا. جس وقت نال جا کے لٹکا دیتا نا, او تے واپس آ کے لبید گزریا. لبید نے ان کر کے دھیان ماری تے کہنے لگا اے کنے جرت کیتی ہے کہ میرے کلام دے نال اپنا کلام لا چھڈے. کنے دی بہادری کی سی ہے. اتنی گل کہہ کے نا تے جوں او اندر داخل ہویا کعبہ شریف کے اندر. بڑی توجہ کرنا. کعبہ شریف کے اندر گیا, جا کے پڑھیا انہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ إِنَّ شَانِئَكَ. پڑھن دی دیر سی این کر کے اپنا کلام پڑھ کے این کر کے توجہ. بولو یار, میں چھوٹی جی گل نہیں دیکھا. اس طرح کر کے نا پا کے نا اپنا کلام این کر کے زمین تے سٹیا. این پڑھ کے نا کہنے لگا واہ واہ واہ, اسی سارے جھوٹے ہیں لیکن یہ جھوٹا نہیں, یہ سچا کلام ہے. پھر کہنے لگا یہ سچا کلام ہے تو جدید نازل ہویا وہ بھی سچا, وہ بھی سچا نبی ہے. جس نبی تے نازل ہویا وہ نبی بھی سچا ہے. جس خدا نے نازل کیتا وہ خدا بھی اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. قرآن مجید قرآن رشید دا کمال ہے کہ جیڑا بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے نا, اللہ کریم اللہ شان کو دے دل دے اندر قرآن دا نور اتارتا ہے. قرآن دا نور دے دل دے اندر اترتا ہے.
اس بندے نو پوچھو نا جڑا بندہ سویرے اٹھ کے قرآن دی تلاوت کردا ہے، اس بندے نو پوچھو نا جڑا بندہ قرآن دی آیت ایک ادھی آیت پڑھدا ہے روزانہ، اس بندے نو پوچھو نا کہ سارا دن کتنا مزے دا گزردا ہے اس دا۔ لیکن میرے صاحب اساں کی کیتا ہے، قرآن مجید نو پڑھنا چھڑ دتا۔ بیٹیاں نو اساں جس وقت گھروں توڑنے آ نا تو قرآن دے سائے دے اندر توڑنے آ، وہی ساڑی بہن بیٹی الگ ہی کر دی ہے، سونے جو غلاف دے اندر انہوں نے بیٹھ کر اچھا سارا رکھ او اتنے کچھے انہوں نے ہاتھ نہ پہنچے، اتھے انہیں رکھنا ہے تے ٹی وی دا ریموٹ کول ہونا ہے۔ آج کل تے موبائل وچ ہی سارا کچھ ہے، اٹھدیاں بھی ٹچ، بیٹھدیاں بھی ٹچ، توڑدیاں بھی ٹچ، پھردیاں بھی ٹچ، بس وہ تے ہی سارا کچھ ہو گیا۔ نہیں ٹائم دیتا جا رہا ہے تے قرآن کو ٹائم نہیں دیتا جا رہا ہے۔ یہ ذلت رسوائی کا زمانہ کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ ایک کوئی ہے، اقبال کہہ گیا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درد در سے قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اقبال کہہ گیا ہے، اقبال کو ہمیں نے جوڑ کے کہا گیا کہ قرآن کدی کٹ نہ کرنا، ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا، قرآن کی زیارت بھی کرنا، قرآن پڑھنا بھی دیکھنا، خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی۔ آپ سب احباب کی خدمت کے اندر میری گزارش ہے کہ جس طرح تسی سارے ساتھی، جس طرح تسی سارے صاحب پورا رمضان شریف قرآن مجید پڑھ دے رہے ہو، رمضان شریف تو بعد میں پڑھنا، پڑھو گے نا؟ اپنے بچیاں کو دین دی طرف لے آؤ، اپنے بچیاں کو دین پڑھاؤ، ضرور بر ضرور دین پڑھاؤ، خصوصی طور پہ قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھاؤ۔ اپنی اس مسجد کے اندر رسید تھوڑی دعا برکت دے نال، اللہ کریم کے فضل و توفیق دے نال ترجمہ تفسیر دی اسی کلاس لائی ہوئی ہے، تقریباً 6واں سپارہ دینا نا وہ ادھا ہو چکے ہیں۔ میں جنہیں بچیاں کو ترجمہ تفسیر پڑھا رہا ہوں، رؤف صاحب کا بیٹا ہے، طاہر صاحب کا بیٹا ہے، اے دو بچے نے، پھر اس کو بعد لال یوسف کا منڈا ہے طلحہ، اس کو علاوہ حمزہ صاحب کا صاحبزادہ ہے سیف اللہ، پھر حامد صاحب کا بیٹا ہے احمد، 4-5 بچے ہیں نہیں جہاں کہ میرے کو اس وقت ترجمہ تفسیر پڑھنا واسطے آتے ہیں، کہ میرے صاحب پڑھن دی عمر کوئی نہیں، پڑھن دی عمر کوئی نہیں۔ اگر تسی سارے بھی سے کہو گے نا تو میں تہاڈے واسطے بھی حاضر ہاں، میں تہاڈے واسطے بھی حاضر ہاں، ہمت تے کرو ذرا، کرو گے نا؟ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کوشش کرو انشاءاللہ۔ ایک قرآن ایک ایسی اللہ کریم جل شانہ دی طرفوں لازوال دولت ہے کہ جڑا بندہ یہ ایک قدم چلتا ہے نا، یہ بندے کو اپنی طرف اس طرح لے آتا ہے جی ماں اپنے پتر کو لے آتی ہے، یعنی محبت کرنا تھوڑا میرا کام ہے، قرآن نے جگہ دے دینی ہے، پھر انشاءاللہ آہستہ 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 وقت گزرتا رہے گا، پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ تسی خود کہو گے کہ میں فلانی آیت کا ترجمہ کر کے نہ سناواں، ایسا وقت بھی آئے گا۔ ہر روزانہ قرآن کا ایک آیت پڑھو تو سمجھ کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو اس کو، کیونکہ اسی ہاں اجمی عربی نہیں ہاں، اس واسطے ترجمے کا پڑھنا ساڈے واسطے از حد ضروری ہے۔ تے ترجمہ کسی عام کا نہ پڑھنا، عام بندے کا نہ پڑھنا، آج جڑا نیم امتحان کا خطرہ ہے کہ انہیں بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے، نیم امتحان کا خطرہ اشرف علی تھانوی ہے، انہیں لکھے ہے، دوسرے تیسرے لیٹر پر پڑھے نا ترجمہ لکھے ہے۔ ترجمہ پڑھنا اعلیٰ حضرت کا پڑھنا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھنا، جنہاں نے عشق دے اندر کھوب کے، عشق دے اندر ڈوب کے ترجمہ لکھیا ہوا ہے۔ بے ادبی دا کسی جگہ تے بھی شبہ نہیں آندا، سوچ بھی نہیں جاندی کہ اعلیٰ حضرت نے اتنے کسی جگہ تے بھی بے ادبی کیتی ہوئے، لیکن ایک بڑی آندے ترجمے تسی دیکھو نا بڑا کچھ لکھیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی نعت پڑھو وہ بھی قرآن ہے، نعت پڑھو نا اعلیٰ حضرت دی وہ بھی قرآن ہے، نعت پڑھو اعلیٰ حضرت دی تے وہ حدیث ہے، قرآن کا مفہوم ہوئے گا، حدیث کا مفہوم ہوئے گا، اس واسطے کیونکہ تواڈے بھی امام نے تے میرے امام نے سیدنا امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تے اساں انہاں دا، کیونکہ انہوں نے اہل سنت و جماعت دا بیڑا
پار لگایا ہے اعلیٰ حضرت کی بدولت اج اسی اس دنیا تے اہل سنت و جماعت دا ڈنکا بجانے ہاں اہل سنت و جماعت دا بیڑا پار کیتا تے اعلیٰ حضرت نے کیتا اس واسطے میرے صاحبو ضرور بضرور اپنے گھراں دے اندر نہ اعلیٰ حضرت دا ترجمہ رکھو اپنے گھر دی کو اوکھا سوکھے ہو کے کام نگا لیں گے ٹائم اوکھا سوکھا نگا لیں گے سویرے اٹھ کے ایک آیت ضرور پڑھیا کر ایک آیت ضرور پڑھیا کر کہو گے نا سارے اللہ کریم اللہ شان کو تہاڈی میری انشاءاللہ قبول فرمائے اللہ سونے نبی سرکار دے توفیل جو کچھ میں بیان کیتا جو کچھ تساں سنیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وما علینا